بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک بڑا نیا سوال ہے کہ دوسروں کی طرف سے زندوں کے نام سے قربانی، یہ انا للہ و انا الیہ راجعون والا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی آپ کو خبر دے کہ بیٹا کی طبیعت خراب ہے، اگر سننے والا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دے تو ایسا لگتا ہے کہ میرا بیٹا مر گیا کیا۔ عام طور پر اس سلسلے میں یہی ہوتا ہے کہ لوگ مرحومین کی طرف سے تو کرتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، لیکن یہ رواج بالکل نہ کے برابر ہے کہ کوئی بیٹا اپنے زندہ باپ کی طرف سے، زندہ ماں کی طرف سے، زندہ رشتہ داروں کی طرف سے صدقہ خیرات کرے، نفل نماز پڑھ کے ایصال ثواب کرے، دعا کرے، زندہ کسی رشتہ دار کی طرف سے قربانی کرے، ایسا بالکل نہ کے برابر پایا جاتا ہے۔ سوال یہی ہے کہ دوسروں کی طرف سے زندوں کے نام سے قربانی کرنا کیسا ہے؟ یا کیا قربانی زندوں کی طرف سے کیا جا سکتا ہے یا صرف ان لوگوں کی طرف سے قربانی کیا جا سکتا ہے جو باقاعد حیات ہیں، یا صرف ان لوگوں کی طرف سے جو باقاعد حیات ہیں؟ یہ سوال ہے۔ الجواب وباللہ التوفیق۔ قربانی ایک مالی عبادت ہے۔ قربانی کیا ہے؟ ایک مالی عبادت ہے، اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک مالی عبادت وہ عبادت جس میں مال خرچ ہوتا ہے، ایک جسمانی بات ہے، نماز روزہ، تو جو عبادت مالی عبادت ہو دوسرے شخص کی طرف سے کی جا سکتی ہے۔ مالی عبادت اپنے طرف سے بھی کر سکتا ہے آدمی اور دوسروں کی طرف سے بھی کر سکتا ہے۔ اگر میت کی طرف سے کی جائے یا ایسے زندہ شخص کی طرف سے جس پر قربانی واجب نہیں ہے تو یہ بطور ایصال ثواب کی ہوگی، اور ایسے زندہ شخص کی طرف سے اور ایسے زندہ شخص کی طرف سے اور اس کی اجازت سے کی جائے جس پر قربانی واجب ہے، تو جس شخص کی طرف سے قربانی کی جائے اس کو ثواب بھی پہنچے گا اور فریضہ شرعی بھی ادا ہو جائے گا۔ حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی تھی کہ میرے دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد میرے جانب سے قربانی کیا جائے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے۔ واللہ اعلم بالصواب۔